الرازی، ایک ایسا انسان جس کی کتابوں نے 5 صدیوں تک طب کی دنیا کو سنبھالا، ایک طبیب جس نے سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کو الگ الگ بیماریوں کے طور پر پہچانا، ایک کیمیادان جس نے الکحل کو صاف کیا، تیزاب کو کشید کیا اور جدید کیمسٹری کی بنیاد ڈالی، ایک استاد جس نے اسپتالوں میں شاگردوں کو تربیت دی، اور ایک مفکر جس کے الفاظ صدیوں اور براعظموں کو پار کر گئے۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں میں نے یہ سب کہاں سے، کب اور کیسے حاصل کیا؟ کیا اب جانتے ہیں کس چیز نے مجھے سوال کرنے، تلاش کرنے اور کبھی نہ رکنے پر مجبور کیا؟ شاید آپ ہی وہ ہوں گے جو میرے قدموں کے نشانات پر چلیں گے اور اپنی صدی کی حدوں کو توڑ کر کچھ نیا پیدا کریں گے، جیسے میں نے کیا۔ صدیوں بعد ایڈورڈ جینر، لوئی پاسچر اور ولیم اوسیلر جیسے لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے عظمت حاصل کی، لیکن وہ اسی راستے پر چلے جسے میں نے روشن کیا تھا۔ اگر وہ میری روشنی کو اپنا مشعل بنا سکتے تھے تو اب کیوں نہیں؟ آئیے میری کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری پیدائش ری میں ہوئی، جو آج کے تہران کے قریب ہے، 9ویں صدی میں۔ بچپن سے ہی مجھے تجسس نے اپنی طرف کھینچا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ستارے کیوں چمکتے ہیں، دھاتیں آگ میں کیوں بدلتی ہیں، جسم کبھی ٹھیک کیوں ہو جاتا ہے اور کبھی ٹوٹ کیوں جاتا ہے۔ میں نے موسیقی، شاعری اور کیمسٹری سیکھی، لیکن جب میں نے بیمار بچوں کو تڑپتے دیکھا اور ماؤں کو بے بس پایا، تب جان لیا کہ میرا اصل راستہ طب ہے۔ شروع میں نے بقراط اور جالینوس کی کتابیں پڑھیں۔ وہ عظیم استاد تھے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ ان کے الفاظ دہرانا کافی نہیں۔ اگر مریض کے حالات ان کے نظریات سے نہ ملیں تو سچائی مریض کے پاس ہے، کتاب کے پاس نہیں۔ اسی لیے میں نے مشاہدہ اور تجربہ کو اپنا اصل ہتھیار بنایا۔ میں نے 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ میری سب سے مشہور کتاب الحاوی، ایک ایسی جامع طبی انسائکلوپیڈیا، میری زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ تھی۔ 5 صدیوں تک یورپ کی میڈیکل اسکولوں میں یہی بنیادی کتاب رہی۔ میری سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک چیچک اور خسرہ کو الگ کرنا تھا۔ میرے بعد ہی ویکسین اور علاج کی راہیں کھلیں۔ لیکن طب صرف سائنس نہیں، یہ ہمدردی بھی ہے۔ میں نے لکھا کہ طبیب کو امیر و غریب سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، مریض کو تسلی دینی چاہیے چاہے علاج ممکن نہ ہو، اور ہر مریض کو محض ایک کیس نہیں بلکہ ایک انسان سمجھنا چاہیے۔ علم کا کیا فائدہ اگر وہ دوسروں کا بوجھ نہ ہلکا کرے؟ میں نے بچوں کی طب پر بھی لکھا، اس وقت جب پیڈیاٹرکس کا وجود بھی نہ تھا۔ میں نے کہا کہ ان کے علاج نرمی سے ہوں، ان کی پرورش احتیاط سے ہو، کیونکہ ہر بچہ مستقبل کی روشنی ہے۔ کیمسٹری میں نے بے خوف تجربات کیے۔ میں نے الکحل کو صاف کیا، تیزاب کشید کیے، نئے مرکبات بنائے۔ میں اصول ڈھونڈ رہا تھا، محض دوائی نہیں۔ آج اب جسے کیمسٹری کہتے ہیں، اس کا آغاز میں نے اپنے چھوٹے سے لیبارٹری میں کیا۔ جی ہاں، مجھے تنقید بھی برداشت کرنی پڑی۔ کچھ نے کہا میں جالینوس کو بہت براہ راست چیلنج کرتا ہوں، کچھ میرے تجربات سے خائف تھے۔ لیکن میں سمجھتا تھا کہ سائنس میں جرأت اتنی ہی ضروری ہے جتنی میدان جنگ میں۔ یوں میری وراثت سفر کرتی رہی۔ میری کتابیں لاطینی میں ترجمہ ہوئیں۔ میرے نظریات نے اسپتالوں کو شکل دی، علاج کو رہنمائی دی اور نئی دریافتوں کو جنم دیا۔ جینر نے ویکسین بنائی، پاسچر نے جراثیم دریافت کیے، اوسیلر نے جدید طب کو مضبوط کیا، لیکن وہ سب میرے قدموں کے نشان پر ہی چلے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ صرف جینے اور مرنے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ نیا بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے۔ اپنے علم، اپنی ہمدردی اور اپنی جرأت کو استعمال کر کے ایک روشن راستہ چھوڑنے کے لیے۔ شاید آپ ہی وہ ہوں جو اگلا قدم اٹھائیں گے، اگلی روشنی جلائیں گے، اور نہ صرف جسموں بلکہ دنیا کو شفا دیں گے۔ میں ہوں الرازی۔ مجھے نام سے یاد نہ رکھیں، میرے پیغام سے یاد رکھیں۔ سچائی تلاش کرو، انسانیت کی خدمت کرو، اور سوال پوچھنے سے کبھی نہ ڈرو۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔